بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے کوئی 100 سال بعد چرواہے بادشاہوں کے خلاف ایک قومی تحریک شروع ہوئی۔ اہل مصر نے ان غیر ملکی بادشاہوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک بار پھر حکومت کے اختیار خود سنبھال لیے۔ مصریوں کو ہر وقت اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ بنی اسرائیل ملک کے کسی دشمن سے ساز باز نہ کر لے اور مصر پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو ہر طرح سے دبانا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا اور ان کا زور توڑنے اور انہیں ذلیل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انہیں ان کے مکانات اور زرخیز زمینوں سے بے دخل کیا گیا، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں سے نکال دیا گیا، ان پر باعزت روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، ان سے بیگار لی جاتی تھی اور اگر اجرت دی بھی جاتی تھی تو نہایت قلیل۔ وہ عمارتوں کے لیے گار اور اینٹیں بناتے اور ڈھوتے، کھیتوں پر محنت مزدوری کرتے، ان پر بیگار لینے والے نگران مقرر تھے جو ان سے سخت محنت اور مشقت کراتے اور ذرا ذرا سی کوتاہی پر انہیں دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، ان پر بے پناہ ظلم توڑے جاتے تھے اور ان کے لیے جینا دو بھر کر دیا گیا تھا اور انہیں مصر ہی میں غلام اور ذلت کی زندگی بسر کرنے دیتے۔ بنی اسرائیل کی تعداد گھٹانے کے لیے آگے چل کر یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ وہ مصریوں کی لونڈیاں اور باندیاں بن کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں اور رفتہ رفتہ اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے۔ فرعون کے دربار میں ایک نجومی نے بتایا تھا کہ اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا اسے فوراً قتل کر دیا جائے، وجہ کچھ بھی ہو۔ یہ ظالمانہ فرمان جاری ہو گیا اور اس پر سختی سے عمل ہونے لگا۔ فرعون نے جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھی جو اسرائیلی آبادیوں میں گھوم پھر کر نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو کھوج نکالتی اور حکومت کو اطلاع دے کر انہیں قتل کروا دیتی۔ انہی دنوں ایک اسرائیلی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام قتل کا فرمان جاری ہونے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اس لیے وہ زندہ سلامت رہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہر وقت خطرے میں تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ کو ہر لمحہ یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ فرعون کے آدمیوں کو پتہ چل گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ انہوں نے بڑے صبر سے کام لیا، مگر آخرکار جاسوس عورتوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ گھبرا اٹھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 ماہ بعد تک تو اپنے بیٹے کو چھپائے رکھا اور شفقت کی گود میں پالتی رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے پیارے بیٹے کو اطمینان سے دودھ پلاتی رہو، البتہ جب راز فاش ہوتا نظر آئے اور تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو بے خوف و خطرہ اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ دریا کی لہریں اسے ایک خاص جگہ تک لے جا کر کنارے پر ڈال دے گی، پھر اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، مگر اس کا بال تک بیکا نہ ہوگا، بلکہ ہم اسے لوٹا کر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبری بھی عطا کریں گے۔ چنانچہ پیارے بچوں، اب ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اسے مٹی اور رال سے اچھی طرح لیپ دیا تاکہ پانی اس کے اندر تک نہ جا سکے۔ اپنے لخت جگر کو اس کے اندر لٹایا اور پھر خدا کا نام لے کر وہ ٹوکرا دریائے نیل میں ڈال دیا اور اپنے پیارے بچے کو خدا کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکرا دریا میں ڈال دیا، مگر ممتا کی وجہ سے ان کا دل اڑا جا رہا تھا۔ شاید گھبراہٹ میں وہ سارا راز کھول دیتی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ خاموش رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دریائے نیل کے کنارے کنارے ٹوکرے کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اس پر اس طرح سے نظر رکھو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس ٹوکرے میں جو بچہ ہے تم اس کی نگرانی کر رہی ہو۔